ان کے ابتدائی حالات اور بڑے کمال حالات ہیں، پھر وہ جو آپ کا روحانی مقام اور مرتبہ ہے، وہی بات ہے وہ جو تجسس کھینچ کے ایک خاص میگنیٹ کی طرف لے کے جاتا ہے. تو آپ بھی کھینچے چلے گئے پہلے عراق میں، پھر دوبارہ عراق سے آپ کو پلٹایا گیا، ذرا بتائیے کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا ابو الحسن علی بن عبداللہ بن عبد الجبار بن یوسف بن ہرمز المغربی الشاذلی الشریف الحسنی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جلیل القدر شخصیت جنہیں مقام قطبیت اور غوثیت پروردگار عالم نے عطا فرمایا. سبحان اللہ. جنید بھائی، قطب اس ستارے کو کہتے ہیں جسے دیکھ کر لوگ اپنی منزل کا تعین کرتے ہیں. واہ واہ واہ، کیا اچھی بات. قطب اس کیل کو کہا جاتا ہے جس پر چکی گھوم رہی ہوتی ہے. تو زمانے میں وہ بزرگ ترین ہستی کہ جس کی طرف تمام تر اولیاء اپنے اوراد و وظائف اور رشد و ہدایت میں رجوع کرتے ہوں، جو مرج خلائق ہو، اسے اپنے زمانے کا قطب کہا جاتا ہے. جس کے گرد تمام اولیاء کرام جس کے گرد پورا زمانہ پورا نظام گھوم رہا ہوتا ہے، جو قیوم زمان ہو، جو زمان کو چلا رہا ہو اور مکان اس کے قدموں میں لپٹ کر سمٹ چکا ہو، تو اس ذات اقدس کو قطب کہا جاتا ہے. یعنی وہ اٹھے تو زمانہ اٹھے، وہ بیٹھے تو زمانہ بیٹھ جائے. سبحان اللہ. تو قطب اول ہیں، سلسلہ شاذلیہ کے بانی ہیں، اور امت مسلمہ کے ان اکابر اولیاء میں سے ہیں کہ جو حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اور حضرت مولانا روم رحمہم اللہ کے معاصرین میں سے ہیں. اور آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کی ولادت سن 591 ہجری کو ہوئی، اور یہ وہ دور ہے کہ جس میں یہ اکابرین امت ہمارے سامنے جو ہے وہ موجود رہے ہیں. اب آپ نے کیونکہ خاص طور پر یہ سوال کیا ہے کہ وہ کس انداز سے تیونس اور مصر اور عراق اور موروکو سے ان کا تعلق کیا ہے، تو ان کی ولادت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو مراکش میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں آپ سفر کر کے پھر تیونسیہ کی طرف ہی آئے، یا جس کو تونس ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، اور وہاں سے پھر آپ عراق اور مصر یہ اور حج کے لیے متعدد مرتبہ ان علاقوں کا آپ نے سفر فرمایا. یعنی اگر میں تھوڑا سا لوگوں کو جغرافیکلی ذرا سا سمجھاؤں تو وہ سعودیہ کا مغرب بنا اپنا مصر، اور مصر کا بالکل مغرب ایکسٹریم بنا مراکش، اس طرح سے. اچھا، میں تیونس کے بارے میں ایک بات شیئر یہ کروں کہ یہ شمالی افریقہ کا وہ علاقہ ہے جو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا، اور اس خطے کو حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا. اور مجھے یہ شرف ہے کہ جب میں تیونس سے ایک مرتبہ ایک کانفرنس اور ایک عرب لیگ کے ساتھ ایک پروگرام کے اندر میں حاضر تھا، تو وہاں جامع زیتونہ یہ وہ قدیم ترین مسلم امہ کی یونیورسٹی ہے جہاں سے امام ابن خلدون، حضرت امام ابو الحسن شاذلی اور امام ابن عاشور جیسی جلیل القدر شخصیات وہاں پر زیر تعلیم اور تربیت رہی. تو آپ بتائیے اپنی آبزرویشن. اور وہاں پر جو نور آپ کو اس درسگاہ کے اندر نظر آتا ہے، آج بھی اگر آپ وہاں پر جامع زیتونہ کے اندر حاضر ہوں تو وہ قدیم ترین عمارت کے ساتھ وہ بزرگوں کا فیض آپ کو باقاعدہ وہاں پر دکھائی دے گا. حضرت امام ابو الحسن شاذلی کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے ہاں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اور خاتون اول نے جب ابو الحسن شاذلی ریسرچ سینٹر کا افتتاح کیا ہے لاہور میں، تو بہت سے پاکستانیوں کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ ابو الحسن شاذلی کون ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ ان کو شاذلی کیوں کہا جاتا ہے. ایک نسبت تو یہ ہے کہ جب آپ نے تیونس میں مقامت اختیار کی تو آپ نے شاذلہ کے مقام پر رہے، لیکن اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ آپ نے رب سے ایک مرتبہ مکالمے میں محو تھے، مراقبے میں، تو آپ نے رب نے فرمایا کہ تم شاذن لی ہو. اچھا، شاذن لی ہو. اچھا، تو آپ نے عرض کی کہ یا ربی لما سمیتنی بشاذ لی، اے رب کریم تو نے مجھے شاذ لی کیوں کہا؟ تو میں تو شاذلی نہیں ہوں، میں تو شاذلہ کے علاقے کا پیدائشی نہیں ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اے علی، میں نے تمہیں شاذلی اس لیے نہیں کہا کہ تم شاذلہ کے علاقے میں پیدا ہوئے ہو، انما انت الشاذ لی، اللہ نے فرمایا کہ تم دراصل صرف میرے لیے خاص کر دیے گئے ہو. عربی زبان میں شاذ کہتے ہیں نا کہ یہ شاذ و نادر ہوتا ہے. شاذ و نادر ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ تم شاذ لی ہو، تمہیں رب نے میرے لیے خاص کر دیا.